کرتے ہیں. صحت کامل عطا فرما یا اللہ. سب کے دل کی دعا تو جانتا ہے, سب کی حاجات پوری فرما. اور یا رب العالمین خاص دعا کرتے ہیں ہمارے تمام اکابرین, علامہ سید شاہ تراب القادری صاحب, علامہ خادم حسین رضوی صاحب, الحاج محمد مشتاق قادری صاحب, خاص طور پہ ہمارے اس مسجد کے جو اراکین حاجی اقبال قصباتی, حاجی اقبال بھنگڑا اور فاروق جھانگڑا صاحب اور حاجی رحمت اللہ بھائی, یا اللہ, اور ہمارے تمام مرحومین سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اچھا, بہت اہم بات یہ دیکھیں, افطاری کے بعد آپ کو جانے کی اجازت ہوگی. مجھے آج دو بچوں نے بڑی بہترین بات بتائی, حالانکہ دعا کا وقت ہے مگر یہ بات بتانا میں, کیونکہ میں نے جو پورے 10 دن آپ کو ایک بات سمجھائی نا, وہ کیا بات سمجھائی سب سے زیادہ؟ سی ڈاؤن, اور ایک جملہ, اور ایک اور بات کی کہ ٹچ نہیں ہونا, کسی سے ٹچ ہونے نہیں بیٹھنا. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو جس کو ہو گیا, جس کو نہیں ہوا بعد میں ہوگا. مجھے دو بچوں نے بہت پیاری بات کی, بابا جان ہم جب اب عید ملیں گے تو گلے نہیں ملیں گے. میں نے کہا نہیں ملنا, عید کے دن گلے ملنا مستحب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر چونکہ ہم یہاں پر ایک کورس کر رہے ہیں, ہم نے یہاں پہ ایک کورس کیا ہے. وہ کورس یہ کیا کہ ہم اپنی نگاہوں کو سنبھالیں گے, ہم کسی سے ٹچ نہیں ہوں گے. تازہ اس بات پہ آپ نے جو ہے ایک ذہن بنایا, تو جب ٹچ نہیں ہونا تو گلے ملنے میں زیادہ ٹچ ہوگا. میں نے تو کبھی دیکھا کہ اثر کی نماز نہیں ہوئی تھی اور لوگ باغ جو گلے مل رہے تھے. بھائی اب یہ میرا مشورہ ہے, میرا مجھ سے تو کوئی بھی گلے نہیں ملے گا بھائی, اور آپس میں ملیں گے تو میں ظاہر بات ہے کوئی شرم کوئی قید نہیں ہے, آپ پہ کوئی الزام نہیں, مگر میرا مشورہ یا میرا حکم یہ ہے کہ اس آپ کا کوئی قریبی دوست بھی ہو نا, آپ خالی ہاتھ ملائیں بس, ڈیٹ سر. میں ابو بکر بھائی سے بھی نہیں ملوں گا, گلے میرا وعدہ ہے. چلو آپ اپنے ابا سے مل لوں گا گھر جا کے, ابو بکر عمر بھائی سے بھی گلے نہیں ملوں گا, ٹھیک ہے؟ تو یا گھر جا کے مل لوں گا. سگے بھائی بہن الگ بات ہے, سگے والد ماموں چچا الگ بات ہے, لیکن یہ جو ہم نے سیکھا ہے نا اس پہ عمل کرے, ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات ہو گئی. اور ایک دو باتیں مجھے آپ کو کہنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم, جب سن لے یہ آخری جملے ہیں, ابھی دعا ابھی سائرن ہو جائے گی, سب ہے نا ابھی افطاری کرنے بیٹھ جائیں گے, مجھے دعا کرانی ہے, مگر اس سے پہلے یہ ضروری بات کہنی ہے. فرمایا جب اللہ تعالیٰ, حدیث طویل ہے مختصر کر رہا ہوں, جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو فرماتا ہے, اے ملک الموت اس کے پاس جاؤ, یہ میرا نیک بندہ ہے, اس کی روح قبض کر کے لاؤ. تو مختصر یہ کہ ملک الموت جاتے ہیں اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں, اس کی روح کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ لے کر اور جنت کے اندر پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ایسا کر دے. دیکھو اس 10 دن میں اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا نا تو 10 دن تو کیا ہماری پوری زندگی کا اہتمام ہمارے لیے بیکار ہے. اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی جس بندے سے ناراض ہو اس کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ جا اور اس کی روح قبض کر کے لیا, اور اس کے لیے خیر اور مبارک والی بات نہ ہو. تو پھر اس کی ملک الموت علیہ السلام اس کو نہایت ذلیل اور رسوا کر کے اس کی روح قبض کرتے ہیں. آپ ہو گئے, میں ہو گیا, میری آل اولاد ہو گئی, ہمیں کسی کو پتہ نہیں کہ ہماری روح قبض کی جائے گی, کب قبض کی جائے گی, پتہ ہے کسی کو؟ دو باتیں بتا دی, دو آپشن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیے کہ اگر اچھے ہوں گے, اچھے اعمال ہوں گے تو تمہاری روح اچھی قبض ہوگی, برے اعمال ہوں گے تو تمہاری روح جو ہے نا خراب ہوگی. اور یار یہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, اب یہاں سے جائیں گے نا, اب جو کرنا ہوگا ہم کریں گے. بھائی ایک ذہن لے کر جاؤ, اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ, یہاں سے جائے گا ایک چیز لے کر جاؤ. یار بابا جان نے یہ بات تو بالکل صحیح کہی ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق کہی ہے کہ خیر ایک دن مرنا تو ہم ٹائم نہیں پتا. تو بھائی ہم جو ہے نا ٹھیک ہے دوستوں کے ساتھ اپنا جائز وقت گزاریں, جائز اپنی جو ہے نا ریفریشمنٹ کریں, مگر کم از کم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ان سے پرہیز کریں. اب کل عید کا دن ہوگا, اب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں, ہم نے رمضان کا مہینہ, ہم نے یہ اعتکاف کیسے گزارا. اگر ہم کل نماز پڑھنے والے بنتے, دیکھیں ابھی غوث اعظم کی منقبت آپ نے سنی, آپ میری طرف دیکھیں, یہ آپ کو نیاز, یہ آپ کو افطاری دے رہے ہیں,
افطاری جیسے ٹائم ہوگا میں بھی چھوڑ دوں گا، آپ بھی چھوڑ دیں گے اور ہم افطاری کریں گے، سنت ہے۔ ابھی میری بات سن لیں، آپ بانٹنا شروع کر دیں، آپ بانٹنا شروع کریں اور آپ مجھے ہی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کہتے ہیں یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ کوئی عید، یہ کیا عید ہے؟ فرمایا خدا کی قسم میری عید تو جب ہوگی جب میں ایمان سلامت لے کے دنیا سے جاؤں گا۔ وہ عید مناتے ہی نہیں تھے بھائی، عید کے دن یہ شکر ادا کرتے تھے الگ بات ہے، مگر عید کے دن ان کو یہ خوشی نہیں ہوتی تھی کہ عید کا دن ہے بھائی، ان کو یہ غم ہوتا تھا کہ بس ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عید کا دن ہے، صحابہ ملنے ہیں تو رو رہے ہیں بھائی، لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہے، عجیب بات ہے حضرت آپ رو رہے ہیں، عید کا دن ہے، رونا چاہیے ہنسنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عید کا دن بھی تو ہے مگر یہ وہی عید کا دن بھی ہے۔ اگر آج جس کے روزے نمازیں قبول ہوئی ہیں تو اس کے لیے عید کا دن ہے، جس کے روزے نماز قبول نہیں ہوئی اس کے لیے وہی عید کا دن ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم وہ فاروق اعظم ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم ایسے نکمے ہو کر کہ ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے بھائی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 منٹ جو ہے اس میں دعا کرتے ہیں، کتاب رکھتے ہیں، آنکھیں بند کر لیں بس۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ آمین کہتے رہیں، جو میں اشعار پڑھ رہا ہوں اس کو آپ سنتے رہیں۔ دیکھیں ایک بات ہے، ہم نے پوری زندگی کچھ نہیں کیا نا، دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے، ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی نیک اعمال نہیں ہوں گے، اس کو دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا، تو کہا جائے گا دیکھو اس کے اعمال میں کوئی چیز ہو، تو جب ڈھونڈا جائے گا تو اس کے اعمال میں گناہوں کی ندامت سے بہا ہوا آدھا قطرہ آنسو تھا۔ کتنا؟ آدھا ڈراپ، آدھا قطرہ آنسو کا تھا، تو اس آدھے قطرے آنسو نے اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو ابھی ٹائم ہو گیا، 8 منٹ باقی رہ گئے۔ اب ہم نے پوری زندگی کچھ نہیں کیا، 8 منٹ میں کیا کریں گے؟ مگر اللہ چاہے نا خدا کی قسم 1 سیکنڈ میں ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع نیکیاں، یہ شعر پڑھ دیں نیکیاں، پھر میں دعا کرا دوں۔ نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، سیاہی میں دل کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھے کو گزارا، غفلت واسطہ تجھے نبی کا، واسطہ تجھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخش معافا، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال عید شاد حرم
کرنا عطا کرے یہ کرم تو تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع العالمین یا رحم الراحمین۔ اگر اس مسجد نے، اس کے در و دیوار نے، ماہ رمضان نے اگر ہماری شکایت لگا دی تو یا اللہ ہم کیا کریں گے؟ یا اللہ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں بیٹھ کر مسجد کی تعظیم نہیں کی۔ یا اللہ تو نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ دیا، ہم نے اسے غفلت میں گزارا، ہمارے دوستوں نے، ہمارے گھر والوں نے ہمیں ترغیب دلائی، ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ یا اللہ اعتکاف میں آج آخری رات تک، آخری لمحات تک یا اللہ ہم نے سیریسلی عبادت کرنے کے بجائے اپنی ساری بے پیو والے معاملات کیے۔ یا اللہ اب تیرے گھر سے ہماری رخصت ہے، یا اللہ رمضان کی ہم سے رخصت ہے، اور یا اللہ تیرے گھر سے ہماری رخصت ہے۔ یا اللہ ہم اگر کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں یا کوئی ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے، یا اللہ تیری قسم ہم دنیا دار ہو کے بھی اس کا خیال کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم نالائق، بے ادب، نامناسب، گناہگار مہمان، مگر یا اللہ تیرے گھر کے مہمان۔ یا اللہ ہمیں تو دنیا میں کوئی اپنے گھر میں کھانا رکھنا پسند نہ کرے، یا اللہ تو نے اپنے گھر میں بلایا، ہم نے تیرے گھر کی تعظیم نہ کی۔ یا اللہ اب یہ رمضان کے آخری لمحات، یا اللہ اب تجھ سے مانگتے ہیں، بولا تیری تو رحمت بہت بڑی ہے نا۔ یا اللہ تو ہمیں اگر خالی ہاتھ لوٹا دے گا ہم چلے جائیں گے، مگر یا اللہ یہ فرما دے ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ اگر تو نے خالی لوٹا دیا تو یا اللہ ہم اپنی امی کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے دوست جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ کے آئے ہیں، یا اللہ اگر ہم ایسے ہی چلے گئے تو دوستوں پہ کیا بات ان کے دل میں آئے گی کہ یہ دیکھو اللہ کے گھر سے بھی خالی واپس آیا۔ یا رب العالمین تیری قسم اے مولا ہماری کروڑ حاجتیں ہیں، یا اللہ تیری قسم ہم تو مانگ بھی نہیں سکے، تو نے ہمیں اتنا موقع دیا، اپنے گھر میں اعتکاف میں بٹھایا۔ یا اللہ ہمیں تو اب یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہ بھی نہیں مانگا، وہ بھی نہیں مانگا، یہ دعا بھی نہیں کی، وہ دعا بھی نہیں کی۔ یا اللہ خالی جائیں گے تو کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی۔ یا اللہ ہمیں خالی لوٹانے سے بچا لے۔ یا اللہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ماہ رمضان کا مہینہ تیرے بندوں کی شفاعت سفارش کرتا ہے۔ یا اللہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ تو ہماری شکایت ہی کرے گا۔ یا اللہ لوگ تو جو اعتکاف میں نہ بیٹھے انہوں نے اچھے عمل کر لیے، مگر مولا ہم اعتکاف میں بیٹھ کے بھی ہم سے بے ادبیاں ہو گئی۔ یا اللہ اگر ماہ رمضان نے ہم سے ہماری شکایت تیرے دربار میں کر دی تو یا اللہ ہم کیا کریں گے؟ مولا اس رمضان کو ہم سے راضی کر دے، مولا ماہ رمضان کو ہم سے راضی کر دے، مولا ماہ رمضان کو ہم سے راضی کر دے۔ اے ماہ رمضان الوداع الوداع الوداع، اے ماہ رمضان الوداع، داستان غم سنائے کس کو جا کر آہ یا رسول اللہ دیکھے جا رہا رمضان ہے۔
یا رسول اللہ دیکھے جا رہا رمضان ہے، واسطہ تجھ کو پیار نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الولا۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کو ہم سے راضی کر کے بھیج دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سید المخلوقات ہیں، حضور اس مشکل میں ہماری مدد کر دیجئے، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اے خاصہ رسول، وقت دعا ہے، امت میں تیری آنکھیں، امتیوں میں تیری آنکھیں، عجب وقت پڑا ہے، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کر دے، اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے حکم کر دے کہ یہ ماہ رمضان ہم سے راضی ہو کے جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یقیناً یہ قبولیت کا وقت ہے، جمعے کی گھڑیاں جو آخری گھڑیاں ہے، اور روزے کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، یا اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، تمام تمناؤں کو، تمام مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، جتنے حاضر ہیں مولا ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ انا للہ